اور یہاں آج تک مولوی یہ جھگڑ رہے ہیں کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے. اگر زمین چپٹی ہوتی اور البیرونی یہ کیلکولیٹ کرتا، سب سے پہلے تو خلیفہ جو عباسی تھا وہ اسے تختہ دار پہ پہنچاتا کہ تو قرآن کے خلاف چل رہا ہے. تو قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی. قرآن تو جو واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ ہم دن کو لپیٹ کر لے آتے ہیں رات کے اوپر اور رات کو لپیٹ کے لے آتے ہیں دن کے اوپر. یہ جو لپیٹنے والا کانسیپٹ ہے یہ ہوتا ہی ہمیشہ ایک سفیریکل چیز کے لیے. تو قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. اچھا، مدارس کے سسٹم میں ہوا یہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ پستی آئی ہے نا، صلیبی جنگوں کے بعد آہستہ آہستہ کلونین پاورز مسلمانوں پہ حاوی ہوئیں اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کی امپائرز ختم ہوتی چلی گئیں. پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. ڈیفینسو موڈ میں گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف قرآن و سنت کی تعلیمات، اور وہ بھی تعلیمات بھی کیا تھیں یار، اپنے بزرگوں کی تعلیمات. قرآن و سنت تو آج تک ان کو اتنا آئیڈیا نہیں. یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ انہیں قرآن و حدیث پتہ ہے. کیا ان کو پتہ ہے؟ وہ تو ہم نے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ میں لے گئے اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ جو سائنس کی تعلیم ہے یا اس طرح کی جدید تعلیم ہے یہ ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کرسچنز کا بھی یہ ایشو تھا. گلیلیو کو دیکھیں کیا تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. تو جب جا کے انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن سٹی میں بٹھایا ہے نا، اس دن سے یورپ کی ترقی شروع ہوئی ہے. ہم بھی جب تک ان مولویوں کو بٹھاتے نہیں نا سکون سے، ہم نہیں ترقی کر سکتے. یا تو یہ سائنس کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ سائنس کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے. یہ دین دنیا بیلنس کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو سب کچھ دین ہے. کیا یہ کائنات کا کریٹر اللہ نہیں ہے؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں. اللہ کے فعل کا علم کب سے دنیا داری ہو گئی. قرآن میں 1000 آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، جو آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں. آج ہمیں کوئی عالم دین نہیں بتا سکتا. ایمبریولوجی کے اوپر اگر میں ڈسکشن کروں کہ قرآن میں یہ جو سٹیجز آئی ہیں، یہ تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بننے کے بعد ہمیں پتا چلا نا. 1980 سے پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا. یہ سائنس کی برکت سے آج ہم نے دیکھا تو قرآن کی حقانیت ہم پہ کھلی. تو یہ تعلیم کب سے دنیا کی تعلیم ہو گئی. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ او لیول اے لیول کی، ہمارے تو اکثر اسٹوڈنٹ سارے وہی ہیں جو او لیول اے لیول کے ہیں. اب آپ اگر بیچ میں کوئی ایسے لوگ لے کے آتے ہیں، وہ تو دنیا دار ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے ماں باپ مسلمان تھے، وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ ایتھیسٹ ہو گئے. میں کہتا ہوں جی کون ایتھیسٹ ہوئے؟ آئیں ذرا میرے سامنے، مجھے سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ سنائے، نماز سنائے، تو پتہ چلے گا اس نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. مسلمانوں کی اولادیں تھیں، ان مسلمانوں کی جو ہے ہی کافر تھے، صرف کلمہ گو مسلمان تھے، پریکٹیکلی وہ کافر ہیں. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان میں فرق نماز ہے. 246 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں. اسلام تو اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہیں پڑھتا. جمعے کی نماز نہیں، 5 وقتہ نماز، ایک نماز بھی چھوڑ دے. تو یہ لوگ تو مسلمان ہے ہی نہیں تھے، یہ کلمہ گو تھے.